وہ مصنوع عبادات سے زیادہ کہیں اہم ہوتے ہیں۔ آپ خلافت راشدہ میں دیکھ لیجئے یا مسلمانوں کے تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ آپ کو علماء بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہوئے حکمران نظر نہیں آئیں گے، یہ بہت زیادہ رت جگہوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ تو کیوں کہ ریاست کا جو کہ امور ہیں اس کا جو اس کی مینٹیننس ہے یہ نفلی اور یہ مصنوع عبادات سے کہیں بہت آگے جا کر ہے۔ اس لیے وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا امام عادل۔ اب امام عادل ہو سکتا ہے آپ کی میں نظر میں عادل نہ ہو، میری نظر میں عادل نہ ہو، لیکن عدل سے یہاں مراد ہے جو اللہ کے قریب کے نزدیک عادل ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اپنا امام کا کیا مقام ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں اور یہ ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے کہ اپنا زبانی تبلیغ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنا آپ کے پاس جب طاقت اور قوت ہو تو وہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب ریاست کا قیام عمل میں آیا ہے تو لوگ زیادہ تیزی سے مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے کہ زبانی طور پر اسلام کے بارے میں جو کچھ سنتے تھے اب انہیں وہ اسلام پریکٹیکلی نظر آ رہا تھا، اس میں انہیں اپنے مفہوم حقوق کا تحفظ نظر آتا تھا، انہیں اپنی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ سب کچھ نظر آتا تھا۔ اسٹیٹ نے ان کے روزگار کا بندوبست کر دیا تھا، یہ بنیادی مطالبات تھے جو پورے کر دیتے، تو یہ اس چیز نے زیادہ وہ کیا۔ تو ریاست نظام ریاست سنبھال کر پھر ریاست کے معاملات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے سیدنا وہ عمر سے کہا کہ یار میں امیر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو دنیا کے خیالات تنگ کر دیتے ہیں، یہ کہنے لگے بس جیسی بھی نماز پڑھ لیا کر۔ پھر خود فرمایا کہ میری اپنی حالت یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں فوجوں کو لشکر ترتیب دے رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ عام سطحی نظر میں یہ بڑا عیب ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت جو ہے وہ ریاست کے امور کی کس حد تک محافظ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی۔ اب اس کی تفصیلات ہیں قرآن پاک میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک نے یہ کہا تھا کہ مثلا یہ اصول بیان کیا تھا کہ اپنا وَإِذْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو۔ اور ہمارے علماء نے اس پر سب نے لکھا ہے کہ حکومت کے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا اسی طرح اس کا نام کیا قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو کہ تم اپنے آپ کو اتنا تیار رکھو کہ تمہارا دشمن تم سے خوفزدہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ریاست کے قیام کے اور استحکام کے کچھ بنیادی ضابطے تھے جس میں ہم نے کوتاہی کی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہ آپ کو پتہ ہے بغداد جب تباہ ہوا تو بغداد میں اپنا مسلمانوں کے درمیان شیعہ سنی اختلافات بڑے زوروں پر تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ ریاست ایسا تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایک تو یہ تو ہیں داخلی وجوہات۔ خارجی وجوہات ظاہر سی بات یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی طاق میں تھا، دشمن کو جہاں جہاں موقع ملا وہ بھی آپ کے خلاف سٹینڈ لیتا رہا۔ اب اس میں پھر آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ تحریک استشراق کو ڈسکس کیا تھا، ہاں جی۔ تحریک استشراق کو ڈسکس کرنے کے بعد اب دیکھیں اس میں نے ایک اچھی سی لکھوایا تھا، بڑا اچھا تھا، یہ ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ اور اجتماعی سے مراد ہے عیسائیت کا اقتدار۔ تو ہندوستان میں جب عیسائی برسر اقتدار آئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ پادریوں کی ٹیموں کو ہندوستان میں لائے ہیں کہ آؤ جا کر یہاں تبلیغ کرو۔ اس میں پھر ہمارے علماء نے سٹینڈ لیا ہے۔ تو اس حصے میں ہم نے پھر سائیکو پائیکاٹ کو ڈسکس کیا ہے، اس میں پھر ہم نے وہ کرین اپنا کنگ کرین کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے نتیجے میں ہم نے نیو کالونزم کو ڈسکس کیا ہے کہ اپنا اب امت جو ہے وہ کیسے کنٹرول کی جاتی ہے، نیو کالونزم کو ڈسکس کیا ہے۔ طاقتور قوتیں قانون سازی اور اپنا کیسے کرتی ہیں اور مسلمانوں کیسے دباتی ہیں، اس میں ہم نے ایران کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ اب جو مسلمانوں کے خلاف، اس لیے اس پر ہماری بڑی گہری نظر ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ اتنی گہرائی میں نہیں جایا، تاریخ اتنی گہرائی میں نہیں جایا کرتی، تاریخ واقعات نگاری کر کے مطلب گزر جاتی ہے۔ مورخ
یہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ان واقعات کے پس پردہ جو کیا چیزیں ہڈن چیزیں ہیں جن کو وہ اوپر لا کر ڈسکس کرے، اور وہ ایک ریسرچ اسکالر کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں نظام خلافت کے خاتمے کی وجوہات بھی آ جائیں گے، اس میں سائیکو